السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی۔ رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا، اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے، یعنی ضائع نہ ہو جائے، اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے۔ اگر تم مجھے ان 3 اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں۔ تم لوگ بتاؤ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے
بے ساختہ جواب دیا، میرا کام صانع کو دیکھنا ہے، اس کی سند کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لیں۔ اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ہاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا عشق الہی میں اس قدر مستغرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند فرماتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے بالا تر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے جذب و مستی کی بات ہے، ورنہ عام مؤمنین کو قرآن مجید میں خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میری رعایت حصول جنت کے لیے ہے، جنت پانے کے لیے ہے، تو مجھ پر جنت حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا
تو نے شکریہ کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ فقط ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی زائل ہو گئی، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی اور اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا، یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے زائل نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے خادم کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا، صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے ناکافی ہے۔ اتنے میں ایک سوالی نے دروازے پر صدا لگائی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے خادمہ سے کہا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، اسے واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادم نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا، کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا، 5 روٹیاں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، وہ کھانا بھی ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، ہمارا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر مجسمہ حیرت بن گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے میں 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے 1 روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے پکا یقین تھا کہ 1 کے بدلے میں 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا شخص 5 روٹیاں لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، 1 کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقی دیکھیے کہ اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی شان توکل کو دیکھ کر تمام درویش حیران رہ گئے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے کہا، فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہیں۔ جب خاموشی چھا گئی تو لوگوں نے دروازہ کھول کر دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا دنیا سے اس طرح رخصت ہو چکی تھیں جس طرح باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جاتا ہے۔
آسمان تیری لحد پر شبنم فشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔